چھوٹی سی بات پر جو مقبول نہیں ہوتا اس کو ڈھیل ملتی ہے، ان کو مقبولوں کی پکڑ بہت سخت، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اس واقعے کی اطلاع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے، روئے، گڑ گڑائے، اور اس آسمانی آگ نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں فریاد کی، یا اللہ بچے ہیں، غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے ابن عمران، اے موسیٰ، جب میرے دوست کوئی معمولی سی غلطی کریں تو انہیں ایسی ہی سزا دیتا ہوں۔ اب جملہ سنانا ہے اگلا، یہ تو آپ نے سنا، جب کوئی مقبول معمولی سی دوستی غلطی کریں تو فرمایا میں ایسی سزا دیتا ہوں، اس سے سوچ لو، اندازہ کر لو دشمنوں کو کیسی سزا دوں گا۔ اب جو گستاخ ہیں، منافق ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی کتنی پکڑ ہوگی، سوچنا چاہیے۔ حضرت سہیل یہ ایک مسکین درویش تھے، ایک مالدار یہودی کے حمام کس کو کہتے ہیں؟ گرم پانی جہاں ملتا ہے نہانے کے لیے، حمام کے معنی کیا ہے؟ گرم پانی۔ یہ حما بخار کو کہتے ہیں، حمام گرم پانی جہاں ملتا ہو نہانے کے لیے، ویسے آج کل آپ جو بھی نہانے کی جگہ ہو اس کو حمام کہہ دیتے ہیں۔ ایک حمام کے سامنے سے گزرے، وہ مالدار یہودی جس کا وہ حمام تھا، اس نے کہا اے سہیل، تم کہتے ہو دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے عیش خانہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت سہیل نے بغیر کسی تأمل کے فرمایا جب تم مرنے کے بعد عذاب آخرت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو تمہیں یہی دنیاوی عیش جنت کی طرح لگے گا، جو تم نے یہ دنیا میں وقت گزارا ہوگا یہ تمہیں کیسا لگے گا؟ جیسے جنت میں ہو، عیش میں ہو، مزے میں ہو۔ اور جب ایمان والے بہشت کی نعمتیں دیکھیں گے، ان میں گزاریں گے، تو ان کو یہ دنیا قید خانہ نظر آئے گی کہ دنیا تو قید خانہ تھی، مزے یہاں ہیں اور تمہارے مزے یہاں ہیں، تمہارے لیے وہ آگے قید ہوگی۔ وہ یہودی حیران رہ گیا ہے، ایسا جواب دیا ہے۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا کی تکلیف بہت معمولی سی ہے۔ دنیا کی تکلیف آپ کو بہت لگتی ہے، 10 سال ہو، 20 سال ہو، آپ کہتے ہیں تکلیف، مگر یہ معمولی ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد جو آپ کو راحت ملنے والی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کروں، بچے جاتے ہیں ساحل پر، سمندر پر، تو گیلی مٹی سے گھروندے بناتے ہیں، سینڈ کاسل کہتے ہیں نا اس کو، مٹی کے محل، ریت کے۔ پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ وہ بچے بناتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ ریت کا محل بنا رہا ہے بچہ، بڑی محنت کر رہا ہے، آپ ہنستے ہیں، کیوں؟ کہ آپ نے محل دیکھا ہوا ہے، اصلی محل آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے سامنے وہ لگ رہا ہے یہ ہمیں جو بنا رہا ہے یہ کہاں سے محل ہے، کیونکہ آپ نے اصلی محل دیکھا ہے، اس کے بارے میں دیکھا نہیں تو جانتے ہیں، تو جاننے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے یہ بچہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو کیا پتا یہ کہاں سے محل ہو جائے گا، یہ ریت کا ابھی آئے گا پانی بہا کے لے جائے گا۔ تو آپ ہنستے ہیں، اگر آپ اس بچے کو ٹوکیں وہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ ٹوک رہے ہیں کیونکہ آپ کو حقیقت معلوم ہے، اس کو معلوم، لیکن وہ ناراض ہو رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں۔ بلا تشبیہ
میں آپ کو جنت کی باتیں بتا رہا ہوں، جنت کے محلات کی، اور آپ لگے ہوئے ہیں دنیا کے محلات میں. تو آپ کو میرا ٹوکنا اچھا نہیں لگ رہا؟ کیوں ٹوک رہے ہیں یار؟ میں نے اپنے پیسوں کا بنایا محنت. چونکہ اس محل کی حقیقت جنت کے محل کے سامنے کچھ بھی اس کی خبر ہے، اس لیے ہنس رہا ہوں، ٹوک رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ ادھر کا دھیان دو. تو وہ لوگ جو دنیا میں مگن ہیں یہ جانتے نہیں کہ عذاب کی تکلیف کتنی ہوگی، ان سے برداشت نہیں ہو سکے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل، میں نے اس فرشتے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. میکائیل کو کبھی میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے اس نے اللہ کے ڈر سے ہنسنا بند کر دیا. پہلے مسکرا لیتا تھا، جب سے جہنم بنی ہے اللہ کے ڈر سے یہ ہنستا. وہ فرشتہ جو معصوم ہے اور رسول فرشتہ، شان والا فرشتہ، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، غلطی ہو جائے جھکنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، اکڑنا. سلطان محمود غزنوی بڑا مشہور بادشاہ گزرا، ولی اللہ تھا. کون تھا؟ ہندو بہت نفرت کرتے ہیں اس سے، کیونکہ اس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا. اللہ والا تھا یہ. اس محمود غزنوی نے اپنا خاص وزیر بنایا تھا ایاز کو. احمد ایاز پورا نام تھا. وہ بہت عام سا آدمی، اس کو اس نے اپنا خاص وزیر بنایا. دوسرے لوگ اپنے آپ کو امیر، اس سے بہتر سمجھتے تھے. یہ بظاہر مالی لحاظ سے غریب تھا مگر ذہین تھا، سمجھدار تھا. بادشاہ نے اپنا خاص وزیر بنا لیا. ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے ہیرے جواہرات نکالے. ان میں سے ایک بڑا ہیرا، بڑا خوبصورت، نکال کے ایک وزیر کو دکھایا. دیکھو کیسا ہے. اس نے کہا، جی بہت شاندار ہیرا ہے اور سائز بھی بڑا ہے، شاید ہی کسی کے پاس ہو. بادشاہ نے کہا، اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو. وہ وزیر کہنے لگا، جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ویل ویشر ہوں، نقصان نہیں کروں گا، میں کیسے توڑ دوں؟ آپ اگر میرا امتحان لے رہے ہیں تو میں نہیں توڑ سکتا اس کو. بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، بیٹھ جاؤ. دوسرے کو بلایا، ایک اور ہیرا دیا. اس نے کہا، جی بہت اعلیٰ، فرمایا توڑ دو. اس نے بھی ویسا ہی کہا. 2 3 4 بلایا، سب نے یہی جواب دیا. آخر میں بلایا ایاز کو، اور جو سب سے بڑا ہیرا تھا نکال کے دیا. دیکھو ایاز کیسا ہے. اس نے کہا، بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے، توڑ دو. اس نے اٹھایا، وہاں سے جو بھی تھا اس کے پاس، توڑ دیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے توڑ دوں، اتنا قیمتا. اس نے اٹھایا اور جو وزیر تھے وہ بولے، ہیں ایاز ہیرا توڑ دیا؟ کہاں ہیرا توڑ دیا؟ ہاں. تم نے بادشاہ کا حکم توڑا، میں نے اس کا حکم نہیں توڑا، ہیرا توڑ دیا. تم نے تو اس کا حکم توڑا، میں نے حکم نہیں توڑا، ہیرا. یہ تو اس نے جواب دے دیا وزیروں کو. ادھر بادشاہ نے کہا، ایاز ہیرا توڑ دیا؟ اب بادشاہ نے خود حکم دیا تھا یا نہیں؟ اونچی کہہ سکتا تھا، جی آپ کا حکم تھا، پورا کیا. جب بادشاہ نے اتنا کہا، ہیرا توڑ دیا، ایاز نے کہا، غلطی ہو گئی. کیا کہا؟
کیا نہیں سمجھے ہو؟ بادشاہ تخت سے اترا، اس کو سینے سے لگا لیا. تو کہہ سکتا تھا تیرے حکم سے توڑا، مگر چونکہ عیب تھا نسبت اپنی طرف کر لی، شرمندہ ہو گیا. ان کو کہا تم نے تو حکم توڑا تھا، اس نے حکم نہیں توڑا. جب میں نے کہا ہیرا توڑ دیا ہے تو اس نے دیکھا میرا امتحان ہے، فوراً غلطی کا اعتراف کیا، اسی لیے اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اب جو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے وہ کیا؟ ہم لوگ کس خیال میں گم ہیں؟ رب کے حکم توڑتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کوئی خرابی نہیں کی ہے، احساس بھی نہیں ہے شرمندگی کا. ہاں زبان سے ضرور کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ توبہ، یہ زبان سے، اندر نہیں ہے یہ حال. تو جان لیجئے اگر آپ نے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے، اس نفس کو آپ اپنے قابو میں نہیں کریں گے تو یہ نفس آپ کو اپنے قابو میں کر لے گا اور پھر آپ سے وہ کروائے گا جو وہ چاہے گا اور آپ کھلونا بن جائیں گے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے. عاجزی سے اچھی کوئی چیز. سیدنا تیفور بن عیسیٰ، میں بار بار نام آپ کو یاد کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس نام سے آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، تیفور ان کا نام تھا، لیکن جو نام اب بتاؤں گا اس سے پہچانتے ہیں آپ ان کو. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ تھے، بہت پرانے بڑے بزرگ. وہ فرماتے ہیں میں 30 برس 30 ایئرز عبادت میں ریاضت میں پگھلتا رہا، میں نے جان لگا دی اللہ کی فرما برداری میں. ایک روز غیب سے آواز آئی، اے بایزید عبادت سے میرے خزانے پر ہیں، اگر تم میرا وصال چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو تو اس کے لیے عاجزی اختیار کرو، عجز و نیاز اور انکسار و ذلت سے پیش آؤ. اکڑنے والے کو کچھ ملتا، جس شاخ پر پھل لگ جائیں وہ اور جھک جاتی ہے، وہ اور جو اکڑی رہتی ہے اس پہ پھل لگتا ہے. اور جن کو معمولی سا کچھ لگ جائے تو کہتے ہیں میرے جیسا ہے کوئی نہیں کچھ رہتا نہیں. اب میں آپ کو بات سناؤں لوگ عاجزی کس طرح کرتے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا غوث پاک کے زمانے میں بہت بڑے بزرگ، رفاعی سلسلہ ہے. یہ بات تھانوی نے بھی لکھی ہے اور تھانوی کے مطابق اس بات کے وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے. 90,000 آدمی نے یہ بات دیکھی. کتنی؟ اب واقعہ سن لو. یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ گئے. پاؤں کے بل کھڑے نہیں ہوئے، گھٹنوں کے بل حضور کے روضے کے سامنے، کہ جب تک میں اپنے وطن میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آپ کو سلام کرنے آتی تھی. روز اپنی روح کو بھیجتا تھا. آج میں خود آیا ہوں، حضور اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں نے آپ سے ہاتھ ملانا. سید زادے تھے، اولاد رسول تھے اور بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کے کہنے کا انداز، پھر ان کی محبت، دیکھنے والوں نے دیکھا قبر رسول سے ہاتھ باہر نکلا. انہوں نے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا اور ہاتھ اندر چلا گیا. اب ساری دنیا کی نظر میں وہ کتنی عزت والے ہوں گے.
کھڑے ہو جاتے اکڑ کے، جانتے ہو میں کون ہوں، مجھ سے حضور نے ہاتھ ملایا. کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ محبت سے فخر کرتے نہیں، دروازے میں جا کے لیٹ گئے. جو دروازہ تھا نا مسجد کا، اس میں جا کے لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، مجھے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے گزرو کہ مجھ میں اکڑ نہ آ جائے. لوگوں کو کہا مجھے پاؤں سے رونتے ہوئے، جس طرح کہتے ہیں نا پاؤں سے مارتے ہوئے رونتے ہوئے گزرو. یہ عاجزی اللہ والوں کا خاصہ، اجزکار انبیاء و اولیاء. یہ عاجزی کام ہے نبیوں ولیوں کا. ہم لوگ تو اکڑتے رہتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ اکڑ جاتے ہیں. یہ اکڑ اچھی اونچی، جس میں یہ انا کا تصور، میں میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے. ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی شیطان کیوں مردود ہوا؟ فرمایا نماز کا ٹائم ہے، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، پھر بتاتے ہیں. نماز ہوئی. نماز کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا وہ کہاں گیا وہ جو پوچھ رہا تھا شیطان کا؟ اس نے کہا جی میں ہوں. فرمایا اسی لیے برباد ہوا تھا، میں کرتا تھا، میں جس کے اندر بھی یہ میں رہے گی نا، اس کی اصلاح اونچی. یہ میں مار ڈالتی ہے، تکبر تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا. عاجزی سے اچھی کوئی چیز. نبی پاک کو اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری بڑی شان ہے، ہم تمہارے صدقے تمہارے اگلے پچھلوں کو بخش دیں گے. ہم نے تمہیں بڑی شان دی ہے، تمہارے صدقے تمہارے اگلے پچھلوں کو بخش دیں گے. حضور ساری رات سجدہ کرتے رہتے، ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کے صدقے تو اگلے پچھلوں کی بخشش ہوگی، آپ اتنی محنت. فرمایا میں شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے، میرے صدقے میرے اگلے پچھلوں کو بخشے گا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہم 2 رکعت پڑھ لیں اور کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو عاجزی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اونچی. ہر آرزو، ہر خواہش جو بھی جائز ہے، چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے تو اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، ایسے کہ عاجزی کرو. کیا کرو؟ عاجزی کرو. ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کبھی مصیبت آ جائے، مصیبت جو بات ہم کو پہنچتی ہے، مصیبت کے معنی جو بات ہم کو پہنچتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، پہنچتی ہے، تو ہم اس میں کبھی بھی پڑ جائیں. نسخہ یاد کر لو، مصیبت کے موقع پر رب کو بھول جانا یہ مسلمان کا کام نہیں. جی مجھ پر تکلیف آئی ہے تو میں سجدہ کروں، اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، میں اس کی بات یا ایسی بات کون کرے گا؟ بے ایمان. کہتے ہیں نا لوگ اللہ نے تو ہمارا یہ حال کر دیا، اب بھی اس کا نام لے. معاذ اللہ، جو ایسا کہتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. تکلیف آئے تو کہاں جھکنا ہے؟ رب کے حضور. فوراً جھکنے میں دیر نہ کرو. رب کی بات پر ناراض، اونچی اونچی. کوئی رب کی طرف سے بات پہنچے اس پہ ناراض نہیں ہونا، شکایت نہیں کرنا. ایک بندے نے چوری کی، قرآن میں حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت، اس کی چوری پکڑی گئی، حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جس کا ہاتھ کٹے اس کو خوشی ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں.
غصہ آنا چاہیے نا. وہ باہر نکلا جا رہا تھا, کسی نے کہا کیا ہوا ہے, تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو جو ہاتھ کاٹے اس کا نام آپ کیا عزت سے لیں گے؟ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے کیا اس کا نام محبت سے لیں گے؟ اس بندے نے کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اس وقت آسمان کے نیچے سب سے اچھا آدمی ہے. اللہ اکبر, اللہ, نعرہ رسالت. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امیر ہے, متقیوں کا امام ہے, اللہ کا ولی ہے, اس وقت آسمان تلے سب سے اچھا آدمی. وہ جس نے سنا تھا وہ حیران کہ اس کا ہاتھ حضرت علی نے کاٹا, اتنی محبت سے ان کا نام لے رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں گیا. حضرت آپ نے ابھی کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ فرمایا ہاں. او جی اس طرح وہ آپ کا نام لے رہا تھا. فرمایا بلاؤ اس کو, کیونکہ اس نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا پر ناراضی ظاہر نہیں کی, شکایت نہیں کی. فرمایا بلاؤ اس کو. وہ لے آیا. حضرت علی نے جو کٹا ہوا ہاتھ تھا وہیں رکھا تھا, اس کے کٹے ہوئے بازو سے رکھ کے کہا مولا یہ تیری سزا پر ناراض نہیں ہوا ہے, بلکہ اس نے تیرے بندے کی عزت سے یاد کی ہے جس نے تیری سزا اس کو پہنچائی. یہ تجھ سے راضی ہے مولا, تو اس سے راضی ہو جا. اس کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دے. حضرت علی نے ہاتھ پھیرا, وہ ہاتھ جڑ گیا. اللہ یار, کیا مطلب؟ اللہ سے شکایت نہیں کرنی, ناراضی کا کوئی اظہار نہیں. ہم اللہ سے ناراض ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری